السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب بھائی دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج جی ہمارے پاس مولانا رحمۃ اللہ صاحب آئے ہوئے ہیں اور دنیا داری کی اور دنیا کی باتیں ہیں اور دنیا کی آسائشوں کے پیچھے تو ہم بہت چلتے ہیں، لیکن آج مولانا صاحب سے تھوڑا سا گفتگو کرتے ہیں کہ وہ کوئی تھوڑی سی باتیں ہمیں آج کل کے جو ہے معاشرہ چل رہا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی ہمیں باتیں اسلامی لحاظ سے بتائیں گے۔ جی مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، آج محترم جناب محمد فہد صاحب کی دکان پہ حاضر ہوئی اور ہمارے انتہائی قابل قدر دوست محترم جناب عدنان صاحب کی خصوصی فرمائش پر ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ دعا کر اللہ رب العالمین حق اور سچ بولنے کی، اس کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ خصوصاً آج کل معاشرے میں جہاں کئی برائیاں زیادہ پھیل رہی ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی برائی اور بہت بڑا گناہ خاص کر والدین کی نافرمانی ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے، اور والدین اس وقت انتہائی مظلوم طبقہ شمار کیا جا رہا ہے۔ والدین کی اہمیت ختم ہو گئی، والدین کا ادب و احترام نہیں کیا جاتا، حالانکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے ذکر کیا، عبادت کے ساتھ فوراً ہی والدین کے بندگی، والدین کے ادب و احترام کا ذکر کیا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا ذکر کیا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے رضا رب رضا الوالد، رب کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اور رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ آج میں اور آپ اعمال تو کرتے ہیں، ہر ایک انسان عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، کوئی پوچھے یہ عمل کیوں کیا؟ مثال کے طور پر کوئی روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو ہر ایک آدمی کہتا ہے کہ اس لیے میں نے روزہ رکھا، اس لیے میں نے نماز پڑھی، اس لیے میں نے حج کیا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اپنی رضا والدین کی رضا میں رکھی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے والدین، جس کے والدین زندہ ہیں، خاص کر اپنے والدین کو راضی کریں، اپنے والدین کی خدمت کریں، حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اگر والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو والدین کے لیے ہم اثار ثواب کرتے رہیں، نوافل پڑھ کر، صدقات کے ذریعے سے بھی۔ اور اسی طریقے سے جو انسان والدین کو تنگ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین آخرت میں اس کے لیے سزا ہی رکھی ہے، لیکن دنیا میں بھی اس آدمی کو جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے، دنیا میں اللہ پاک اس میں سزا دے دیتے ہیں۔ ایک دوسرے انسان وہ ہے جو ظالم ہوتا ہے، ظالم کو آخرت میں اللہ نے سزا رکھی ہے، لیکن دنیا میں اس ظالم کو سزا مل کر ہی رہتی ہے، مرنے سے پہلے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ والدین کا پاؤں دبائیں، والدین کو خدمت کریں، والدین سے دعائیں لیں، اور اسی طریقے سے جہاں تک ہو سکے کہ ہم ادب و احترام سے پیش آئیں۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے والدین کے سامنے ادب و احترام کے ساتھ پیش آنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، مقبول حج عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ آج ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ دعائیں کرتا ہے کہ اللہ مجھے حج پر لے جائے، مجھے عمرے پر لے جائے، لیکن ایک انسان چلے بھی جاتا ہے لیکن پتہ نہیں ہوتا ہے کہ حج قبول ہوا، عمرہ قبول ہوا نہیں ہوا۔ لیکن والدین کے سامنے ادب و احترام کے ساتھ پیش آنا، حسن سلوک کا رویہ اختیار کرنا، یہ حج عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ میں بھی اور اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ جس کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ رب العالمین سب کے قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔